دور نہ ہو انہوں نے سروں تے انہوں نے بجا دو، مگر میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا، بلکہ ان کو موقع دیا کہ تسا اپنی گلاں کرو تے میری گلاں نہیں کرو، تسا اپنی باتیں کرو لیکن میری بات نہیں سنو۔ دیکھو بھائی یہ اتنا لمبا مضمون ہے کہ میں اس کو مختصر کر رہا ہوں۔ اب انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، دیکھو انداز ہے اپنی دلیل کا، انہوں نے کہا کہ جناب یہ بتائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ابا ہے؟ آپ نے فرمایا ابا نہیں ہے۔ گل تو مڑ گئی، میں کہا گل تو ختم ہو گئی جب آپ نے خود مان لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں ہے، ماں ہے صرف۔ تو یہ جو اولاد پیدا ہوتی ہے یہ تو ماں باپ کے ذریعے پیدا ہوتی ہے، لہذا یہ پھر مان لیا جائے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے اور مریم اللہ کی بیوی عورت ہے، یہ تسلیم کر لیا جائے۔ آپ نے فوراً فرمایا اچھا آپ بتائیں، آپ حضور ان سے پوچھ رہے، میں قرآن میں پڑھ کر سناؤں گا۔ حضور نے ان سے پوچھا، آنے والے عیسائیوں سے، کہ تم نے مجھ سے پوچھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ اب میں پوچھتا ہوں، آدم علیہ السلام کا میرے نبی نے فرمایا باپ ہے؟ آدم کا باپ ہے؟ اب عیسائی کہنے لگے نہیں۔ اب میرے نبی نے فرمایا اچھا چلو آدم کا باپ نہیں ہے، آدم کی ماں ہے؟ آدم کا ابا بھی نہیں، آدم علیہ السلام کی ماں بھی نہیں۔ آپ فرمایا میں تمہاری عقل کو سلجھانا چاہتا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں تو ہے، یعنی ماں تو ہے، ادھر ماں بھی نہیں باپ بھی نہیں۔ اگر تسا خدا مننا ہی آئی تو آدم کو منوا کہ تسا عیسیٰ مننا۔ اگر یہ دلیل رکھنی ہے اس کا باپ نہیں اس لیے ہم نے اسے خدا مانا ہے یا خدا کا بیٹا مانا ہے، اور ادھر تو آدم کا نہ والد ہے نہ آدم علیہ السلام کی والدہ ہے، پھر اس بات کے اگر کوئی لائق ہوتا اس زمانے میں اس نیل حکومت کے نیچے اس خاکی فرش کے اوپر کوئی خدا کا بیٹا کہلاتا یا خدائی اعلان کرتا یا خدائی دعوے کے لائق ہوتا تو وہ آدم ہوتا۔ آدم کو تم مانتے نہیں ہو خدا کا بیٹا، اور عیسیٰ کی تو ماں ہے، وہ تو پیدا ہوا ہے، اس کو تم اللہ کا بیٹا ماننے لگ گئے ہو۔ میرا دل کر رہا ہے سبحان اللہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پڑھا اور کیا سنایا؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب۔ تو چونکہ عربی رنگن پہ رہنے تو میں امید ہے بڑے پر لطف و سفر۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب۔ فرمایا آپ نے ان نجرانیوں سے عیسائیوں سے کہا اب عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق کی جو مثال ہے وہ آدم علیہ السلام کی طرح ہے، جیسے آدم علیہ السلام کو من تراب ایک مٹی کا مجسمہ بنایا، ایک مٹی کا مجسمہ بنایا، ثم قال لہ پھر اس کے لیے فرمایا کن ہو جا فیکون، بس آدم علیہ السلام بن گئے۔ اسی طرز پر جیسے آدم امر کن سے بنا ہے عیسیٰ بھی امر کن سے بنا۔ ادھر بھی امر اللہ کلمت اللہ، عیسیٰ کے ناموں میں ایک لفظ اس لیے کلمت اللہ یا روح اللہ، کلمت اللہ
یہ آپ کے اسماء میں ہے، یعنی اللہ کا کلمہ، اللہ کا امر، اللہ کا آرڈر۔ فرمایا ہوا کیا فرق اتنا ہے، ادھر مٹی کا مجسمہ بنایا، ادھر مریم بی بی کے پیٹ میں خون کا مجسمہ بنایا اور امر کر کون؟ ادھر مٹی کا مجسمہ بنایا اور امر کر دیا کون؟ فرمایا دونوں بندے یہ اللہ نے بنائے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، نہ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے نہ آدم خدا کا۔ ہاں میرے دوستو، اتنی بڑی دلیل کے بعد بھی بعض اوقات لوگ ضدی ہوتے ہیں، وہ کہتے میں نہیں مانتا۔ اب جب انہوں نے کہا آسان سے کہہ لیں گے، اب قرآن کیا فرماتا ہے؟ فَمَنْ حَاجَّكَ، اے میرے محبوب، اتنی دلیل کے بعد بھی اب کوئی تیرے سے اگر جھگڑا کرے، مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، جبکہ آ گیا آپ کے پاس اللہ کا علم، یعنی اللہ کی بات آ گئی اور اب بھی یہ جھگڑے، تو فرمایا انہاں دے نال مباحثہ نہیں کرنا، انہاں دے نال مکالمہ نہیں کرنا، انہاں دے نال بحث نہیں کرنا، سونا ہوں بحث نہیں کرنا۔ میں قریب آ رہا ہوں میرے بیٹی، ان کے ساتھ بحث نہیں کرنی، اب مکالمہ نہیں کرنا۔ فرمایا انہاں دے نال مبالغہ کرنا۔ لیکن اب میرے نبی کو اڑو، یہ اللہ کی طرف سے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ میں اس کا خلاصہ اس ساری گفتگو اللہ فرماتا ہے انما تو سائیں اپنے سارے بندے اور ناسدین سد بچے بلانے والے اپنی مرضی دا کٹ کر لو، تو سائیں کر لو، تے میں بھی اپنی مرضی دا کٹ کر لو، میں بھی اور مباحثہ نہیں ہے، اب مباحثہ نہیں ہے، کیا کرنا ہے؟ تالو بلا لو، ابنانا ابناکم، ہے جوان، نسانا و نساکم، اور تیرے انفسنا و انفسکم، مرد لے آؤ، اپنے کٹ کرو، کٹ میں بھی لایا ہوں، قربان جائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی لاتا ہوں، آپ بھی لائیں۔ اچھا اب اگلے جملے میں مبالغہ کی تعریف، ثم نبتہل، فرمایا ہم بات نہیں کریں، ہم پکاریں گے، نبتہل، ہم بلند آواز سے پکاریں گے، دعا کریں گے، نبتہل، ہم یعنی تسانی تے آسان، نبتہل، یہ احلال سے، اس کا معنی ہوتا ہے آواز بلند کر کے کوئی بات کرنا، یعنی تُسے بھی کچھ کر کے دعا مانگ چھوڑے ہو، اسی بھی کچھ کر کے دعا مانگ چھوڑے، ثم نبتہل، دوسری پڑھ لیں تاکہ آپ لوگوں کی توجہ پہ میری طرف ہو جائے۔ میرے پاس گنے چنے منٹ باقی ہیں اور اس میں نے یہ باتیں دو چار میرے دل میں باقی رہ گئی ہیں، ہمیں وارث کر دینی ہے۔ فرمایا نبتہل، پھر ہم پکار کریں گے، اب وہ جو دعا مانگنی وہ کیا کہنا ہے، وہ بھی قرآن میں درج ہے، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، تو سامعہ کیا ہے، جھوٹوں پر خدا کی لعنت، آسامی اقسائیں جھوٹوں پر خدا کی لعنت، آپ کے رب فیصلہ کرتے سے یہ سچے کون تو جھوٹے کون، اب بات نہیں، اب مکالمہ نہیں، اب دلائل نہیں،
وہ مسلسل مدینے میں کئی روز بات ہوئی ہے، وہ اب سلسلہ ختم، اب ہے مباہلہ، پکار ہے۔ ہمارے بھائیوں جذبات کے اندر میں بعض اوقات سمی چڑھ جاندے ہو، ایویں طرح جذبات کے نجرانی عیسائیاں نے آ کر بالکل ٹھیک ہے، سانو منظور ہے، بات منظور کر لے، مقابلہ ہو رہا ہے، اب یہ چلے گئے، اب ساری رات سوچا، تیاری ہوئی، اب یہ عیسائی نجرانی لوگ تیار ہو کر اپنے بچے، اپنی خواتین، اپنے مرد اور اپنی جماعت کے اہم ترین فرد، جن کو میں اپنے لفظ میں پادری کا استعمال کر رہا ہوں، ان سب کو لے کر وہ بھی مدینہ شریف کے باہر ایک میدان میں آ گئے۔ اور میرے دوستو، ادھر اللہ کے رسول بھی اس میدان میں ایک قافلہ لے کر آئے، جس قافلے کو پنج تنے پاک، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول نعرہ حیدری، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان سے باہر آئے۔ محدثین نے، شارحین نے یہ جو بڑی ادب نما باتیں لکھی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات تھی سب کے آگے، جس کو میرا رب قرآن میں فرمائے یاسین، یعنی اے ساری مخلوق کے سردار محمد، اللہ نے ساری خلق کے لیے، جس میں انبیاء، رسول، ملائکہ، عرش والے، جنت والے، خلق جس پر لفظ آ گیا یا سید الخلق، اے ساری مخلوق کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے آگے سید المرسلین، سید الانبیاء، محبوب خدا، نبیوں کا تاجور، اللہ کی عنایت سے عرش پر پہنچ کر اور مقام دنا کا سفر کر کے اس کی مہربانی اور فضل کے ساتھ اپنے رب کا بلا حجاب مشاہدہ کرنے والے۔ آپ سب سے آگے ہیں، دائیں طرف ایک جوان ہے، بے شک ان کی عمر علماء سیر یعنی تاریخ کے مطابق 7 سال کے تقریباً لگ بھگ ہے، ادھر 5 سال کچھ زائد عرصہ یا 6 سال، دوسری طرف جوان ہے، ایک کا نام جناب امام حسن اور ایک کا نام جناب امام حسین، ادھر بھی جوان ہے، دائیں طرف ادھر بائیں طرف، دونوں شہزاد خان ہیں، درمیان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آ رہے ہیں، نبی آ رہے ہیں، کس شان سے آ رہے ہیں کہ دائیں طرف امام حسن ہے، بائیں طرف امام حسین ہے۔ اب خاتون کا بھی ذکر ہوا تھا، میرے نبی کی عین پشت کے پیچھے ایک ایسی بی بی ہے جس کو تاریخ اسلام والے مخدومہ کائنات، میں نہیں کہہ رہا، یہ ہمارے پیار کے لفظ ہیں، مخدومہ، مخدومہ کائنات، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے، ان الفاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بیٹی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یقیناً حالانکہ میرے نبی کا صرف کہہ دینا الفاطمہ تو سیدۃ النساء اہل الجنہ اتنا بھی کافی ہے، مگر حضور نے ان
اس کی تاکید لگائی تاکہ کوئی مشکوک ذہن والا شک ہی نہ کر سکے بلا شبہ جنت کی عورتوں کی کوئی میرے رب نے سردار بنائی ہے تو میری بیٹی فاطمہ کو سبحان اللہ سبحان اللہ اس کو یہ درجہ عطا فرمایا جو خاندان اسلام کی خاطر قربانی دینے والا ہے نا اس کی عظمت بھی تو سنی ان کی ڈگریاں بھی تو سنی اور جتنی بڑی ڈگری ہوتی ہے اتنا بڑا امتحان بھی بڑا سخت ہوتا ہے پہلی والی جماعت کو دوبارہ کوئی لوڑ ہے دامی والا امتحان نہیں ہوتا اللہ نہیں کرتا دنیا کا نظام بھی نہیں میرا رب بھی ایسا نہیں کرتا آپ کی شان میں مختلف مقام پر میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں قرآن پاک میں آتا ہے آپ کی عبادت کا ذوق بیان کرتے ہوئے بے شک اس میں آل محمد کے جملہ افراد شامل ہیں بلکہ آپ کی جماعت کے اصحاب شامل ہیں یعنی متقی لوگوں کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں یہ جو جملہ ہے یہ اہل تقویٰ کے لیے اس میں حضور کی جماعت ہے اصحاب ہے حضور کی آل ہے حضور کا خاندان ہے حضور کے گھر والے ہیں مگر اس تقویٰ کی بنیاد پر جو درجہ ان لوگوں نے پایا ہے وہ تاریخ اسلام میں بے مثال درجہ ہے حضرت اللہ سنیے قرآن کیا کہتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدوں و قیاما قرآن فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں والذین ان لوگوں کی بات پوچھتے ہو خاندان مصطفیٰ کی جماعت مصطفیٰ کی حضور کے جانثاران کی حضور کے وفاداران کی حضور کے خدمت گزاران کی حضور کے طالب علموں کی بات پوچھتے ہو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں یبیتون لربہم سجدوں و قیاما یہ راتیں اس حال میں گزار دیتے ہیں اگر قیام میں کھڑے ہو گئے تو رات ختم ہوگی ان کے قیام ختم نہ اگر سجدے میں چلے گئے میں سمجھ رہا ہوں اگر سجدے میں چلے گئے تو رات ختم ہو گئی ان کے سجدے ختم نہیں ہوئے اور بعض اوقات تو حسنین کریمین کی والدہ اور مولا کائنات کی گھر والی اور میرے رسول اللہ کی لاڈلی بیٹی بعض اوقات تو اتنا لمبا سجدہ فرماتی کیا ریاضت کا شوق کیا عبادت کا شوق کہ ادھر بلال آذان دے دیتا آپ کا سجدہ ختم نہ ہوتا آپ جلدی سجدہ ختم کر کے باقی معاملہ پورا کر کے سلام پھیرتی اور گویا ہوتی مالک کی بارگاہ میں یا اللہ کوئی ایسی ایک لمبی رات بنا دے کہ تیری بندی فاطمہ جی بھر کر سجدہ کرے اللہ سبحان اللہ جن کے سجدوں کا یاد ہے جن کی وہ جو قیام لمبا ہوتا تھا کیسے ہوتا تھا فرمایا قیام میں یہ ہوتا تھا یہ نہیں ہے کہ بھئی کھڑے ہیں فرمایا قیام یہ ہے 2 رکعت پڑھنی شروع کی اب 1 رکعت میں 15 پارے پھر دوسری رکعت پھر رات ختم ہو گئی ان کی تلاوت کیا کبھی ذوق ہوتا تھا تلاوت کا تو پھر قیام میں کھڑے اور کبھی ذوق ہوتا تھا سجدے کا تو پھر سجدے میں پڑے اچھا ذرا غور فرماؤ جس ماں کے سجدے کی یہ شان ہو اس کا بیٹا کربلا میں پھر کیسا عظیم الشان سجدہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جس ماں کی قرت کی عظمت کا یہ عالم ہو کہ ساری رات قرآن کی تلاوت میں قیام کی حالت میں گزار دے پھر اس کا بیٹا نیزے کی